والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے اور آپ سب کے لیے بھی کہ آج کی اس نشست کے ساتھ ایک نئے سلسلہ علم کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ الحکمہ انٹرنیشنل اس سے پہلے بھی بہت سے علمی اور تحقیقی دعوتی کام تعلیمی کام بھی کر رہا ہے۔ اب باقاعدہ تعلیمی استحکام کی طرف ایک باضابطہ اور اعلیٰ تعلیم کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس کا آغاز بھی جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اور پھر جن آیات سے میں نے آغاز کیا ہے، آپ جانتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، نبوت کا آغاز ان آیات کے ساتھ ہوا تھا۔ انسانوں میں سب سے جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس پر معاشروں کا، کسی ادارے کا، کسی گھر کا یا کسی فرد کا انحصار ہے، سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے اور تعلیم، علم ہے۔ علم اور ہدایت، اس پر ہی پورے معاشرے کا انحصار ہے۔ جب کسی انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کرنا کیا ہے اور کس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کی زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے، زندگی اس نے کس طرح گزارنی ہے، یہ وہ بنیادی سوال ہیں جس سوال کے ساتھ ایک انسان کی پوری زندگی کی تشکیل بھی ہوتی ہے، کسی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، کسی قوم کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ سب سے بنیادی سوالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی سوالات کے ذریعے ہم پر سب سے بڑا انعام کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن کریم اس کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے۔ جب جنات نے یہ بات سنی تو جنات نے کہا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، جو ہم میں سے ہر مسلمان دن میں 24 بار پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کا مرکز اور محور کیا ہے؟ اس کے اندر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ سے جو دعا کی گئی ہے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی ہم دن میں سب سے زیادہ جو دعا کرتے ہیں، جس کو سب سے زیادہ الکتاب، جس کو قرآن کریم کا مرکز اور محور کہا گیا ہے، وہ ہدایت کی دعا ہے۔ پھر ہدایت کے اوصاف اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہدایت یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ ہدایت ایسی ہو صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہدایت ہی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ زیادہ حق ہمارے لیے واضح کر دیا، وہ صراط مستقیم بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہی جو ہدایت ہے، یہی اللہ کا انعام ہے، اور یہی علم جب انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے، پھر انسان پوری زندگی اس کے لیے ہی گزارتا ہے۔ جب مجھے یا آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیں اس کے لیے صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں اللہ نے اس کے لیے وسائل دیے ہیں، طاقتیں دی ہیں۔ ہم پھر اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے شعور کو اس کے لیے لگاتے ہیں، لیکن بنیادی وہ چیز جس پر انسان کا انحصار ہے وہ انسان کی سوچ ہے۔ یہ سوچ اس کے دماغ کے اندر جاگزی، وہ اعتقاد ہے کہ وہ زندگی اس نے کس کام کے لیے گزارنی ہے۔ تو یہ بات اس کو کون بتاتا ہے؟ یہ بات ہمیں نبوت سے پتہ چلتی ہے، قرآن کریم سے پتہ چلتی ہے۔ یہی وہ علم ہے جس علم کے بارے میں مجھے میرے بھائی قاری شفیق الرحمان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے
علم کی اسلامائزیشن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو علم ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پہلے میں نے اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ علم سے ہدایت کا رستہ ملتا ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے جس پر پوری زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ اب علم کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ علم کی اسلامائزیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو کسی بھی چیز میں خالی نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کا ایک ایک پہلو متعین کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح روشن سورج، دن چڑھا ہوا سورج ہوتا ہے، تو میں نے تمہارے لیے زندگی کی ایک ایک بات کو واضح کر دیا۔ ابھی جو بات یہاں پر کہی گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین میں ہر بات ہی واضح ہو گئی۔ وہ واضح کس کے لیے نہیں ہوتی؟ اس کے لیے واضح نہیں ہوتی جس نے علم کو پڑھا نہیں، جس نے کتابوں کو کھولا نہیں، جس نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا۔ جس نے غور کیا ہر بات ہی بالکل واضح، ہر بات ہی پیچھے سے مل جاتی ہے ہمیں، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، علماء کرام نے بیان کر دی ہے۔ اور یہ بات میں جب گفتگو کے اختتام میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی نئی بات ہمیں کیا کوئی تشکیل کرنی ہے، کوئی نئی بات ڈھونڈنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام باتیں موجود ہیں، ہم نے البتہ ان کو دریافت کرنا ہے۔ اور دریافت کرنے کا کیا مقام ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہ حدیث آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اچانک علم اٹھا لیا جائے گا، ولیکن ينتزعه بقبض العلماء، علم کیسے اٹھے گا؟ علم موجود رہے گا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، کتابیں موجود رہیں گی، کتابیں نہیں اٹھیں گی، کتابیں قیامت تک موجود رہیں گی۔ ان کتابوں سے ان دلائل کو نکالنے والے عالم اٹھ جائیں گے۔ جب وہ عالم اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ یعنی علم کی حقیقت اور ماہیت تو وہی کے اندر موجود ہے، علم کی حقیقت اور ماہیت تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن جب اس کو عالم کو بتانے والا نہیں رہے گا تو گویا کہ وہ علم اٹھ جانا اس کو قرار دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، علم موجود ہے، قرآن موجود ہے، شریعت موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن جب اس حدیث سے استدلال کیسے کیا جائے گا؟ فلاں آیت سے فلاں دلیل نکلتی ہے، فلاں چیز فلاں مسئلے کی فلاں دلیل فلاں حدیث میں موجود ہے، جب وہ بتانے والے نہیں رہیں گے، اس کی نشاندہی کرنے والے نہیں رہیں گے، تب علم اٹھ جائے گا۔ تو علم ہے علماء کے ساتھ، جب علماء اس میں سے نشاندہی چیز کی کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم یوں نہیں اٹھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتابوں کو اٹھا لیں گے، ولیکن ينتزعه بقبض العلماء، علماء اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ پھر لوگ پوچھیں گے تو لوگوں کو بات جو بتائی جائے گی وہ صحیح بات نہیں ہوگی، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ تو ہدایت موجود ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے ہدایت کو بتانے والے علماء کرام ہیں۔ جب وہ علماء کرام موجود رہتے ہیں، وہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکال کر بتایا، ہر بات موجود ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو ذکر کیا کہ دین میں ہر بات موجود ہے، ہر بات ہی واضح ہے۔ وہاں سے نکالنے والے جب باقی نہیں رہتے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ دین کے اندر کچھ کمی لگی۔ وہ کمی دین میں نہیں ہے، بتانے والوں میں ہے، جو بتانے والوں نے وہاں سے استدلال نکالا نہیں ہے۔ تو بہرحال علم کیا ہے، اس پر ایک دو باتیں کر کے پھر میں اپنے موضوع کی دو تین نکات ہی پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو اتنا لمبا موضوع ہے۔ علم یہ ہے، علم کا مرکز اور محور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ تمام کے تمام علوم دنیا کے اندر جو موجود ہیں ان کا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ وہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر بات کہہ دیجیے، بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر تفصیل پیش کر دی ہے۔ آپ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آپ نے ہمیں روشن سورج کی طرح چھوڑا ہے، اور ہر بات وہی کے اندر موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم آپ کی ذات پر مرکوز ہے، قرآن کریم میں اس کے بارے میں دلائل بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو عقیدے کے طور پر اس بات کو سمجھ لیں، قرآن کریم کے دلائل سے، پھر مثالوں سے بھی آپ کو بات واضح کرتا ہوں کہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں علم اور ہدایت کا مرکز اور محور دنیا کے تمام علوم ہمارے نبی کی ذات پر مرکوز ہے۔
اللہ نے قرآن کریم میں بات کہی ہے نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، مشہور آیت ہے، تو اس کے آخر میں بات کہی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ واضح گمراہی تھی۔ گمراہی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ گمراہی کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جب وہ کتاب و حکمت نہیں آتی تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکیر ہیں، وہ نقطہ ہیں جہاں سے علم اور جہالت کے درمیان میں فرق قائم ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور یہ ہماری کوئی اپنی اصطلاحات نہیں، قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں۔ قرآن کریم نے کہا تھا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کی باتیں مانگتے ہیں؟ فمن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو علم کہاں پر ہے؟ وہ رسالت علم ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وہ جہالت ہے، وہ جاہلیت ہے، قدیمہ ہے، وہ کبھی قدیم میں ہو کبھی آج کے دور میں بھی ہو۔ جہالت کس کو کہیں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہے، ان سے خالی ہے، اس رحمت اس برکت سے وہ محروم ہے، وہ جہالت ہے۔ اور علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے الفاظ میں۔ علم کی دو شکلیں ہیں، اور یہ دو شکلیں ائمہ اسلاف نے بیان کی ہیں۔ پہلی شکل کو کہتے ہیں، امام شافعی کا مشہور شعر ہے العلم ما فیہ حدثنا واخبرنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین۔ اس سے پہلے بھی ایک شعر ہے کل العلوم مشغلۃ سوى الحدیث الا الفقہ سوى الحدیث والفقہ فی الدین۔ تمام کے تمام علوم وقت گزاری ہیں، سوائے کس بات کے؟ وقت گزاری ہیں سوائے حدیث کے اور دین میں فقاہت کے۔ ان دو کے علاوہ باقی تمام علوم وقت کا ضیاع ہیں، ان میں کوئی خیر کی کوئی بات نہیں ہے۔ العلم ما فیہ حدثنا واخبرنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین۔ علم وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی قرآن کریم صادر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی حدیث وہی صادر ہوتی ہے۔ اسی کی مزید تشریح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں علم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علم جو ہے اما نقل عن معصوم، اما نقل مصدق عن معصوم۔ علم کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ یا تو کسی معصوم ہستی سے وہ منقول ہوا ہو، اما نقل مصدق عن معصوم، یا تو کسی معصوم ہستی سے براہ راست وہ ہمیں بطور روایت ملا ہو، یا دوسری بات یہ ہے وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہر وہ چیز علم ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے دلیل صحیح موجود ہو۔ اس میں دنیا جہاں کے سارے علوم آ گئے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سائنس کے علوم کی بات کر لیں، باقی جو ہے وہ حدثنا و اخبرنا روایات کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ تو بے شمار تفصیلات ہیں، جتنے بھی سائنس کے بھی علوم ہیں، عقل کے علوم ہیں، حتیٰ کہ فقہ کے علوم بھی کہہ لیں، جتنے بھی علوم ہیں ہر وہ چیز علم ہے جس پر قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے۔ جب قرآن سنت کی دلیل اس پر آ گئی تو وہ تمام کی تمام چیزیں علم بن گئیں۔ مثال کے طور پر ائمہ کرام کی بات جو ہے، علماء کرام کی بات کو ماننا چاہیے، دین میں ان کی حیثیت ہے۔ اس کے کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ علماء کرام کی بات جو ہے ماننی چاہیے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اس پر دلیل موجود ہوگی۔ آپ نے کہا ہوگا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو جب یہ دلیل آ گئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو نہیں، لیکن نبی کریم کے فرمان کی دلیل صحیح اس پر موجود ہے۔ تو دو ہی شکلیں علم کی، ہر وہ چیز علم نہیں ہے جس علم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم کو حرام قرار دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں منع کر دی، وہ تمام چیزیں علم نہیں ہیں۔ اس لیے عقل بھی علم ہے، مشاہدہ بھی علم ہے، لیکن کیسے یہ علم ہے؟ اس اعلیٰ علم کی روشنی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس کی روشنی کے اندر عقل کی وہ حدود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی۔ جتنی حدود میں آپ نے عقل کو ہمارے لیے جائز اور گوارا فرما دی، اتنی جگہ پر عقل بھی علم ہے۔ عقل بھی مستقل کوئی علم نہیں ہے، مشاہدہ بھی کوئی مستقل علم نہیں ہے، ائمہ کرام کے اقوال ہوں، فقہ ہو، مستقل کوئی بھی چیز علم نہیں۔ تمام وہ چیزیں
علم کی دو شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے یا تو اس کے اندر قرآن کریم ہو یا وہ احادیث ہو، یا پھر قرآن کریم اور احادیث اس پر دلیل صحیح موجود ہو. یہ دو ہی چیزیں علم ہیں. تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم یہ چیز ہے جو ہدایت، جس کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، علم وہ چیز ہے جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، وہاں سے اس کی دلیل مل جاتی. اور ہر وہ چیز علم نہیں ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا. ہمیں مثال کے طور پر آپ نے جادو کے علم کے بارے میں روک دیا، یا حرابہ کا دہشت گردی کی باتیں ہیں، معاشرے میں فساد پھیلانے کی باتیں، ان کو ہم لاکھ علم کہیں. یا سود ہے، سود کے علوم بنائے جائیں، ان کو ہم علم کہتے رہیں، لیکن ہم اس کو علم، مسلمان اس کو علم نہیں سمجھتے. یہ ایسا علم ہے جو ایک ناجائز علم ہے، یہ حرام علم ہے. وہ بھی چیز علم نہیں ہے جو سابقہ ادیان کی کتابیں ہیں، جیسے یہودیت ہے، جیسے عیسائیت ہے. یہ ایسی کتابیں جن کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ کیا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑ کر کسی اور کی طرف لے جایا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناجائز قرار دے دیا. آپ وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. تو گویا کہ ان کو علم بنانا یا ان کو پڑھنا، ان کے بارے میں اپنی توجہ کو بیکار صرف کرنا، یہ تمام چیزوں کو ہم، یہ کوئی نافع علم بھی نہیں ہے اور جائز علم بھی نہیں ہے. علم سارے کا سارا وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر دلیل صحیح موجود ہو. تو یہ موضوع ذرا گہرا ہے، اس کے اطلاقات کہاں کہاں پر جائیں گے، یہ بات دور نکلتی جائے گی. ایک اصولی بات آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے کہ علم کی دو ہی شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے وحی کی، اور دوسری ہے کہ وحی سے اس پر دلیل کی. اور جب دلیل صحیح ہو، صحیح استدلال ہو، وہ علم ہے، اور اس علم کو سیکھنا ہے، اور اس کے ماں سوا باقی علم کو نہیں سیکھنا چاہیے. اب باقی جو موضوع ہے ہمارے سامنے اس وقت اسلامائزیشن آف نالج کا، کہ ہمیں یہ جو علوم ہیں ان کو اسلامیانہ چاہیے. تو یہ مسئلہ پیش یہاں سے آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر علوم کو دوبارہ اس کے مرکز اور محور کی طرف مرکوز کر دیا. اس کا مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. قل انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت بہ. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہے نا، علم الانسان ما لم یعلم. علم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اس کے اصل مرکز اور محور کی طرف دوبارہ یکسو کر دیا، اور آپ نے انسانیت کو ہدایت کا رستہ واضح کر دیا، اور یہ رستہ پھر اگلے 1000 سال چلتا رہا. اس 1000 سال میں مسلمانوں کے علوم کا بہترین دور گزرا ہے. اس میں مسلمانوں نے علوم کی بے شمار خدمات کی ہیں، بڑی شاندار عظیم و شان کتابیں لکھی کی. اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جب جو زوال شدہ مذہب تھا، عیسائیت تھی، وہ دنیا میں زوال کا شکار ہو گئی، اور لوگ مذہب سے برگشتہ ہو گئے. جب وہ مذہب سے برگشتہ ہوئے تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم نے رہنمائی جو ہے نا وہ کسی مافوق الفطرت یا مافوق الانسان ذریعے سے نہیں لینی، بلکہ اپنی عقل سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. تو یہ مسئلہ جو پیش آیا ہے 1453 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 800-900 سال کے بعد ایک نئی تہذیب وجود میں آئی. اس تہذیب کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ علم کی اتنی اہمیت آپ دیکھیے، جو آج تہذیب جس نقطے پر قائم ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا نقطۂ آغاز احیاء علوم ہے. انہوں نے متبادل علوم قائم کیے ہیں، ایک علوم نبوت ہے اور اس کے مقابل میں احیاء علوم ہیں. وہ ایسے علم ہیں جو کہ مغرب میں مسیحیت کے زوال کے بعد ایک نیا منظرنامہ وجود میں آیا تھا. 1453 میں جب قسطنطنیہ کی فتح ہوئی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس کے بعد انسانیت نے ایک نیا فیصلہ کیا. اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، رہنمائی باہر سے حاصل کرتے تھے. وہ انسان سمجھتے تھے ہمیں اپنے سے ماورا کسی اور ہستی سے علم حاصل کرنا چاہیے. یہ بات 15ویں صدی تک ایسے تھی. 15ویں صدی کے بعد بنیادی یہ فرق پیش آیا کہ انسانوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے سے باہر جب علم حاصل کیا ہے تو ہم زوال آشنا ہوئے، ہم شکست کا شکار ہوئے، کیونکہ مسیحیت شکست کا شکار ہوئی تھی. جب مسیحیت نے یہ بات دیکھی، مسیحیت نے کہا کہ ہم تو اس میں ہار گئے اور اپنے مذہب کے ساتھ چلے تو ہم زوال کا شکار ہو گئے، تو مسیحیت نے، اس کے ماننے والوں نے مذہب سے برگشتگی اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ علم اپنی ذات کے اندر ہم ڈھونڈیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ انسانی تہذیب کی بھی جو تقسیم ہے وہ علم کے حوالے سے ہے. پہلے 1000 سال کے اندر علم جو تھا وہ ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ کے ذریعے حاصل کرتے تھے. اس کے بعد جو موجودہ تہذیب ہے یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے سے ماورا باہر سے نہیں، بلکہ انسان نے خود بتانا ہے کہ کیا چیز علم ہے اور کیا چیز علم نہیں. یہ بنیادی نقطہ ہے جس نقطے کے اوپر پوری مغربی تہذیب قائم ہے.
آج جس تہذیب کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جس مسئلے کا ہمیں آج جو ہے وہ مشکل درپیش ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انسان علم کو اپنے سے باہر سے رہنمائی لیتے تھے، رسالت سے، اللہ سے، کسی اور ذات سے. بعض لوگ دیوی دیوتاؤں سے لیتے تھے، بعض لوگ جھوٹے معبودوں سے لیتے تھے. اس کے بعد 15ویں صدی کے بعد انسان نے کہا کہ اپنا خدا میں خود ہوں اور میں خود بتاؤں گا مجھے زندگی کس کام کے لیے گزارنی ہے. تو پہلے انسان باہر سے رہنمائی لے رہے تھے، اب انسان اپنے آپ سے رہنمائی کرتے ہیں. مجھے وہی علم چاہیے جس کو مجھے پتہ چلے کہ یہ علم ہے، جس کو میری عقل، میرا مشاہدہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ علم ہے. اس کے بعد ایک نیا منظرنامہ وجود میں آیا اور وہ تحریک احیاء علوم تھی. پھر تمام علوم کو انہوں نے سر نو تشکیل دی اور اگلے 500 سال پھر اسی بات میں گزرے. اس سے ایک نیا منظرنامہ ہمارے سامنے آ گیا. اب آج ہمارے سامنے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اس تہذیب نے جو کہ اصل میں عیسائیت کی شکست خوردی کے نتیجے میں آئی تھی، اس تہذیب نے ایسے علوم متعارف کروا دیے ہیں جو علوم ہمارے خالق سے بغاوت ہے، ہمارے خالق کا اس میں انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور رسالت کی رہنمائی کا اس کے اندر جو ہے وہ انحراف پایا جاتا ہے. اب ان علوم کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کے پاس رہنمائی کیا موجود ہے؟ مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اکثر کتابیں لکھی گئی ہیں پہلے 1000 سال میں، 800-900 سال میں لکھی گئی ہیں، اس کے بعد پچھلے 400-500 سال میں اس بارے میں کوئی بڑی نمایاں واضح کتابیں ہمیں نہیں ملتی. مثال کے طور پر کسی سماجی سائنس کے اندر کوئی کتاب ہو، سوشل سائنس میں، وہ کتاب امام ماوردی کی کتاب ہو، امام غزالی کی کتاب ہو، یا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہو. اکثر کتابیں اس دور سے پہلے کی کتابیں. اس دور کے بعد کی کتابیں جن علماء نے لکھی، جیسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے یا کچھ اور علماء کرام کی کتابیں ہیں، تو اس میں براہ راست ان موضوعات کے بارے میں رہنمائی بہت زیادہ نہیں ملتی. یہ ہمارے لیے مسئلہ درپیش ہے کہ اب یہ نالج، یہ جو علم جس کو مغرب نے اپنی اساس سے دور کر دیا ہے، اب ہم نے اس علم کے اندر کیا موقف پیش کرنا ہے. اسے کہتے ہیں اسلامائزیشن آف نالج، کہ علوم کی ہمیں اسلام کاری کرنی ہے. ہمیں ان علوم کو جو اللہ کو چھوڑ کر ہم نے انسانوں نے بنا لیے ہیں، دوبارہ اسلام پر کیسے لانا ہے. یہ نظریہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اسماعیل راجی الفاروقی، ایک صاحب تھے، فلسطین کے تھے. انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ علوم کی اسلام کاری ہونی چاہیے. اور بعد میں پھر اس نظریے کو پاکستان میں پروفیسر سید سلیم تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. انڈیا میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہوا. پھر بعد میں ایک صاحب تھے ملائشیا یونیورسٹی کے سعودی تھے، ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالحمید ابو سلیمان. انہوں نے اس کتاب پر تنقید لکھی کہ علوم کی اسلام کاری کا نظریہ کیا ہے. مراد یہ ہے کہ علوم اپنی اصل اساس سے دور ہو چکے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے بات کہا تھا کہ علوم کی اصل اساس وہی ہے اور رسالت ہے، اور انسان جو ہے اس کے پاس یہ صلاحیت اس بات کی نہیں ہے. اگر انسان اس بات کے بارے میں چاہے کہ وہ تمام چیزوں کا فیصلہ اپنی عقل سے کرے، تو یہ بات بدیہی طور پر ہر لحاظ سے غلط بات ہے، ممکن نہیں. یہ بات ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے. انسان اپنی عقل کے ساتھ جو اللہ نے صلاحیت اور توفیق اس کو دی، اس کے ذریعے وہ فلاح کے راستے، کامیابی کے رستوں کو نہیں پہنچ سکتا. اگر انسان پہنچ سکتا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتے. اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ رسولوں کی ایک بڑی جماعت کیوں آئی؟ اللہ نے قرآن کریم کیوں بھیجا ہے؟ انبیاء کیوں مشکلات کا شکار ہوئے؟ کیوں آزمائشیں انہوں نے صحیح ہیں؟ صحابہ کرام نے کیوں ان کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کیا ہے؟ یہ پورا، اور اللہ نے کتاب ہدایت کیوں اتاری ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ انسانوں کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا میں کامیابی کا راستہ ڈھونڈ سکے. یہ تمام رسالت کا نظام اس بات کی دلیل. اگر کوئی انسان کہتا ہے نا کہ اس کی عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، تو وہ غلط کہتا ہے. وہ یہ سارے کا سارا نظام رسالت، اس پورے نظام رسالت کا ہمیشہ سے انبیاء کے سلسلے کا انکار کرتا ہے. تو بہرحال اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر انسان فلاح کا راستہ اختیار کر نہیں سکتا. اب مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان علوم کو ہمیں واپس لے کر آنا چاہیے. ان میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی نے یہ کام کیا، پاکستان میں پروفیسر سلیم نے یہ کام کیا، ملائیشیا کے اندر ڈاکٹر عبدالحمید ابو سلیمان نے یہ کام کیا. انہوں نے اس پر تنقید کی، اور پھر بہت سے لوگوں نے اس نظریے پر تنقید بھی کی. بعض لوگوں کی تنقید یہ ہے کہ علوم کو، وہ علوم جو اپنی اساس سے الہاد پر قائم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا گیا، ان علوم کو اسلامی بنایا جانا ممکن ہی نہیں ہے. اور یہی بات ہی صحیح ہے. مغرب کے علوم کو دوبارہ اسلامی بنانا ممکن نہیں ہے. البتہ جو مغرب نے سوالات پیدا کیے، ان سوالات کے بارے میں جوابات قرآن و سنت کے اندر اور ائمہ اسلاف کی کتابوں میں موجود ہیں. انہی سوالات کے بارے میں ہمیں اصل کتابوں سے دوبارہ رہنمائی لینی چاہیے، اور دوبارہ رہنمائی دے کر اپنے معاشرے کو اس کی اصل اساسات پر استوار کرنا چاہیے. اور اس کو کہتے ہیں علوم اسلامی کی تدوین.
اس موجودہ دور میں، اس موجودہ دور کے تقاضے یا دنیا میں جو 400-500 سال میں تبدیلی آ گئی ہے، اس تبدیلی کے تناظر میں ہمیں دوبارہ کتاب و سنت کی باتوں کا احیاء کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ ہر ایک بات پہلے سے کہی جا چکی ہے، وہ کہاں پر ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ علماء ایسے باقی نہیں رہے جو بتائیں کہ فلاں جگہ سے فلاں بات نکلتی ہے، یا وہ ان علماء نے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ان علماء نے ان کتابوں کو پڑھایا نہیں، ہم نے پڑھا نہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو ہمارے دین کے اندر ان تمام موضوعات کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ نے دین مکمل نازل کیا ہے، اللہ کی نعمت تمام ہے، اس پر معاشرہ پوری طرح چلا ہے، خلافت راشدہ کے دور میں چلا ہے، بعد میں کئی صدیاں چلا ہے، اور ایک شاندار نظام۔ اگر آج ہمیں یہ بات بھول رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، ہماری نگاہوں سے وہ باتیں اوجھل ہو گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب موجود۔ تو نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ علوم کی اسلام کاری کوئی صحیح نظریہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علوم موجودہ مغربی معاشرے سے جو علوم آئے ہیں یہ اللہ سے بغاوت پر قائم ہیں۔ ان علوم کو اسلام کاری نہیں کی جا سکتی، البتہ انہی علوم کو، انہی سوالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں ائمہ اسلاف سے دوبارہ ان سوالات کو پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک مثال پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ ایک بڑا ہی اہم علم جو کہ مرکزی علم ہے جس سے پورے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں علم سیاسیات۔ تو علم سیاسیات کے بارے میں ایک نظریہ ہے، یہ مغرب کے الہادی علوم کا ہے، احیاء علوم کا ان کا نظریہ والا ہے کہ علم سیاسیات ہی ہوتا ہے جس میں حکومت کا، اقتدار کا علم سکھایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اس بات کی یہ تعریف ہے کہ معاشرے کی تشکیل، معاشرے میں حکومت، حاکم محکوم کون سے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں سیاسیات کا نہ صرف نظام ہے، خلافت راشدہ بہترین نظام موجود ہے، عملی اس کی شکلیں ہمارے دین نے پوری کی پوری ہمارے سامنے واضح کی، کتابوں کے اندر پوری باتیں اس کی موجود۔ تو ہمارے دین نے قرآن و سنت کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، مناسب کس طرح ملنے چاہیے، مناسب کے اندر اہلیتیں کیا ہونی چاہیے، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علم سیاست کی تعریفیں کی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں استصلاح الخلق علی الطریق المستقیم۔ سیاسیات کیا ہے کہ یہ مخلوق کی اس طرح اصلاح کرنا ہے، اس رستے پر اصلاح کرنا ہے جو رستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ، اس طرح مخلوق کی اصلاح کرنی ہے۔ تو ہمارے ہاں سیاسیات کا تصور کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخلوق، ہم کسی کو خالق مانتے ہیں، وہ خالق ہمیں بتایا تھا کہ اس نے مخلوق کے لیے کیا ہدایت نازل کی، پھر ہم ان کی رہنمائی کریں گے، اور رہنمائی کس طریقے پر کریں گے؟ وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے واضح کی ہے۔ تو پوری تعریف سیاسیات کی موجود ہے، دونوں کے پاس موجود ہے۔ ایک ہے مغربی سیاسیات کی تعریف جس کے اندر حکومت کے طریقے، وہ حکومت کے طریقے غلط ہوں صحیح ہوں اس سے بحث نہیں۔ اسلام میں جو سیاسیات کی تعریف ہے وہ تو بڑی جامع تعریف ہے، وہ تو مخلوق کی اصلاح ہے، اور اس طریقے پر جس طریقے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نبویہ قائم کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء اصلاح کیا کرتے ہیں، سیاست انبیاء کا کام ہے۔ تو اس طریقے کا دوبارہ ہمیں احیاء کرنا چاہیے۔ تو آج کی سیاسیات میں جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسلام کاری کریں گے، اور اسلامی سیاسیات میں فرق ہر لحاظ سے ہی فرق ہے۔ ایک اس لحاظ سے فرق ہے کہ جو آج کی سیاسیات ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ عقلی طریقہ ہے، یہ عقلی طریقے سے غور کرتی ہے کہ ہمیں کیسے انسانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اس کو علم سیاسیات کی اصلاح میں کہتے ہیں کہ یہ سیاست جاہلیہ ہے۔ ایک سیاست جاہلیہ ہوتی ہے، سیاست عقلیہ ہوتی ہے۔ سیاست جاہلیہ یا عقلیہ وہ ہے جس کے اندر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں طریقے سے لوگوں کی اصلاح کریں گے، ممکن ہے ان کی اصلاح ہو یا نہ ہو۔ صحیح اصلاح کا طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ تو سیاست نبویہ وہ ہے جس کے اندر انسانوں کی اصلاح اس طریقے پر ہوتی ہے، یقینی طریقہ ہے۔ تو طریقہ کار کے لحاظ سے اس میں فرق ہے، اپنے منزل اور مقصد کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ جو سیاست جاہلیہ ہے، جو عقلی سیاست کا طریقہ ہے، موجودہ پالیٹکس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، اور ہمارے سیاست شریعہ میں اس کو سیاست ناقصہ کہتے ہیں۔ سیاست ناقصہ وہ ہے جس میں ہم صرف اپنے دنیا داری کے معاملات کی اصلاح کریں۔ کوئی باپ بیٹے کو صرف یہ بتائے کہ تم نے اپنا روزگار کیسے ٹھیک کرنا ہے، دنیا کیسے تم نے ٹھیک گزارنی، یہ سیاست ناقصہ ہے۔ تو سیاست ناقصہ نہیں، اسلام میں سیاست کاملہ ہے۔ سیاست کاملہ یہ ہے دنیا کی بھی اصلاح بھی کیسے کرنی۔ تو ہر لحاظ سے فرق ہے۔ تو اس طرح آپ جب ان علوم کو دیکھیں کہ ہر علم میں مقاصد کے لحاظ سے، تعریف کے لحاظ سے، طریقہ کار کے لحاظ سے اور اس کے عناصر کے لحاظ سے فرق ہے، اور اس کی بنیادیں کتاب و سنت کے اندر موجود۔ معیشت کا آپ سوال لے لیجئے، معیشت کے اندر سوال بنیادی یہ ہے کہ معیشت میں آج کا نظام معیشت کہتا ہے کہ غربت کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے، اور اسلام کا بنیادی سوال یہ ہے کہ معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان میں فرق کیسے ختم ہونا چاہیے۔
معاشرے میں غریب اتنا غریب نہ رہے کہ اس کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے، اور امیر کے مال میں غریب کا حق دیا جائے، اور معاشرے میں تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے۔ تو جدید معاشیات کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی منزل یہ ہے کہ معاشرے میں امیر جتنا مرضی امیر ہوتا جائے، اور اتنے امیر ہو گئے کہ دنیا میں 99% جو مال ہے وہ 1% لوگوں کے پاس چلا گیا۔ یہ آج کے سرمایہ دارانہ نظام کا نتیجہ یہ ہے۔ اور اسلامی معاشیات کا نظریہ کیا ہے؟ اسلامی معاشیات امیر اور غریب کے درمیان میں فرق کو کم سے کم کرتی ہے۔ یہ نہیں کرتی کہ بھی وہ اسلامی معاشیات سب کو مالدار بنائے گی، لیکن غریبوں کے لیے دنیا میں رہنے دینا اس کو ممکن بناتی۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور دستوں کو طریقہ بتاتی ہے۔ اس لیے میری ساری بات کا مقصد یہ ہے، جو میں نے آپ سے بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مرکوز ہے، علم وہاں پر ہے۔ انما العلم عند اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم کیا ہے، اس تعلیم کا خلاصہ آپ کو عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ نبی کریم کی پوری تعلیم یہ ہے، آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ، آپ کے پورے کام کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہدایت لی۔ اللہ سے ہدایت لینے کے بعد پہلے تو جبریل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے ہدایت لی، پھر ہدایت لینے کے بعد اس کو صرف زبان سے بیان نہیں کیا، اپنے عمل سے اس کو ثابت اسوہ حسنہ کی شکل میں پیش بھی کیا۔ اللہ سے ہدایت وصول کی، وصول کرنے کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا، خود بھی عمل نہیں کیا، معاشرے میں بھی عمل کروایا، اور تیسری بات یہ ہے پھر پوری زندگی اس علم کو، اس ہدایت کو آگے پھیلانے کے لیے پوری زندگی صرف کر دی۔ یہ ہے نبوت کے پیغام کا خلاصہ، جو میں نے سمجھا ہے۔ میرے یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں، بعض باتوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ، لیکن میرے خیال کے اندر پورے منصب رسالت کا پورا خلاصہ یہ ہے، اللہ سے رہنمائی لی جائے، رہنمائی لینے کے بعد اپنی ذات پر قائم کی جائے، صرف زبان سے بیان نہ کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کو پھیلایا جائے، پھیلانے کے بعد وہ جو رہنمائی اور ہدایت ہے، اس ہدایت کے اوپر معاشرے کو چلایا جائے، اور پھر پوری زندگی اس کام کے لیے گزاری جائے کہ یہ ہدایت صرف مجھ پر 2-4 بندوں تک نہ رہے، بلکہ پوری زندگی دنیا کے اندر پھیل جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہے پوری رسالت، پورا منصب رسالت۔ تو ہم نے اس منصب رسالت کو دوبارہ سمجھنا ہے۔ ہدایت اصل جگہ پر موجود ہے، ائمہ اسلاف نے بیان کی ہے، وہی کامل ہدایت ہے، اور اس کامل ہدایت کے بغیر انسانیت کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، جتنا مرضی اس پر تفصیلات پیش کر دیں۔ میں نے آپ کو اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اگر اس کے بغیر انسانیت کو ہدایت ملتی تو اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے، اللہ قرآن کریم کو نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو نہ بھیجتا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور ہمیں صرف وہاں عبادات پہ قائم نہیں کرنی، بلکہ پورے کے پورے معاشرے میں عبادات سے لے کر جہاں جہاں جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے، وہاں اس تعلیم کو پیش کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی، اس کو بیان کرنا ہے، اس کو نافذ کرنے کی، قائم کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مقصد پر کاربند رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔